بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، شاید زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جن کو مختلف طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے، یا کم سے کم ایک یا دو ایسے چیلنجز ہیں کہ جن سے وہ نبرد آزما ہیں، ہونا چاہتے ہیں، مشکلات ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں۔ ایک انسان کی عمر جوں جوں گزرتی ہے، اب یہاں میں وسائل کی بات نہیں کر رہا، میں یہاں عمر کی بات کر رہا ہوں۔ جوں جوں انسان کی عمر گزرتی ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بہت چیلنجز کا سامنا ہے۔ بعض لوگوں کو تو بیچاروں کو کم عمری کے اندر ہی چیلنجز کا سامنا پڑ جاتا ہے۔ تو جو بچپنے میں، نوجوانی کے اندر، جوانی میں بچ جاتے ہیں، سیریس چیلنجز کا شکار نہیں رہتے، تو پھر 50-60 کی عمر میں آ کے، شاید 50 کی عمر تک ہی بہت سارے پھر چیلنجز کا یا کئی ایک چیلنجز کا پھر ان کو سامنا رہتا ہے۔ ہماری آج کی جو گفتگو ہے، اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم چیلنجز کو فیس کیسے کریں، چیلنجز کا سامنا کیسے کریں۔ اب جب چیلنجز کا سامنا ہمیں کرنا ہے تو اس میں ظاہر ہے چیلنجز کی نوعیت الگ الگ ہے، مشکلات جو ہیں، مسائل جو ہیں، مصائب جو ہیں، ان کی نوعیت الگ الگ ہے، اور اسی طریقے سے ان کے بارے میں ہماری جو پالیسی ہو سکتی ہے وہ بھی الگ الگ۔ لیکن کچھ چیزیں کامن بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی افادیت، جن کا بینیفٹ جو ہے ہر ایک صورت کے اندر رہتا ہے۔ اور آج ہم صرف ایک ہی بات کا ذکر کریں گے، صرف ایک ہی طرح کی تیاری کا، صرف ایک ہی قسم کی کہہ لیں کہ ٹپ میں عرض کرنے جا رہا ہوں آپ سے، جو 50% آف دا کام، پورے یقین سے عرض کر رہا ہوں، پورے اطمینان سے عرض کر رہا ہوں کہ 50% کام تو ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ 50% تیاری ہو جائے گی صرف ایک کام کر لینے سے۔ اور یہ ایک کام وہ ہے کہ جو ہر کام کے اندر، ہر طرح کے چیلنج کے اندر، ہر طرح کی مشکل کے اندر کام آنے والا ہے۔ دلچسپ بات کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ انتہائی اہم بات کر رہا ہوں، اور پھر میری بات کی تصدیق جو ہے، تائید جو ہے، انشاءاللہ بہت ساری آپ پہلے بھی سن چکے ہوں گے اسی طرح کی باتیں، اور اگر آپ نے نہیں سنی تو انشاءاللہ آپ آئندہ سنتے رہیں گے، اور اگر آپ نے نہیں سنی ہوئی تو پھر آپ ان لوگوں سے بات کریں کہ جو کہہ لیں کہ ہیں اس شعبے کے گرو ہیں، جو اس شعبے کے، میں تو ایک طالب علم ہوں ادنا سا، اور لیکن میں پورے کنوکشن سے آپ سے بات کر رہا ہوں، پورے اطمینان سے، پورے یقین اور ایمان سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ صرف ایک کام کر لینے سے 50% کام ہو جائے گا، اور وہ 50% بھی ہر کام کے اندر کم سے کم 50% ہوگا، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم سے کم 50 ہوگا، اور بعض کیسز کے اندر 100% ہو جائے گا، بعض کی کم از کم بھی اگر ہوگا نا بینیفٹ، منیمم بینیفٹ 50% ہے صرف ایک کام کر لینے سے، اور وہی کام تمام تر کاموں کے اندر، ہر طرح کے چیلنجز کے اندر مشترک ہے کیا؟ میں صبح غسل کر رہا تھا،
سردی کا غسل جو ہے آپ جانتے ہیں کہ گرم پانی جب ایک انسان کے پڑ رہا ہو گیزر سے آ کے تو انسان کتنا لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، کتنا لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے انسان. تو میں نے کہا کہ جی اب آج میں روٹین سے بہت کم پانی استعمال کروں گا. نہاتے نہاتے مجھے یہ خیال آیا، اور اگر مجھے ضرورت پڑی پھر تو میں یہ جو گرم پانی پھر میں تھوڑا سا مطلب نیم گرم پانی پھر میں استعمال کروں گا. اب میں نے کم پانی کے اندر میں نے غسل کیا. اب یعنی گویا کہ میں نے اس کے اندر جو میں لطف انسان لے سکتا ہے وہ میں نے بہت ریڈیوس کر دیا. اور کوئی ایکسٹرنل تو کوئی بیرونی وجہ تو نہیں تھی، صرف اندر سے آواز اٹھی. اب یہ بات میں آپ کو کیوں عرض کر رہا ہوں؟ یہ ہوتا ہے ہمیں اپنے آپ کو کمفرٹ زون کے باہر رکھنا. اور یہاں پہ میں نے تھوڑی سی کمفرٹ کو سیکریفائز کیا، تھوڑی پلیئر کو، خوشی کو میں نے، انجوائمنٹ کو میں نے قربان کیا. یہ انجوائمنٹ کا قربان کرنا جو ہے، یہ تو صرف میں ایک چیز کا کر رہا ہوں نا، یہ کھانا کھاتے ہوئے بھی ہوتا ہے اور ہر کام میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ باتیں کرتے ہوئے ہوتا ہے. کسی سے آپ بات کر رہے ہیں تو جو بات کہہ لیں کہ آپ کا بہت دل چاہے گا کہنے کو، آپ اس بات کو روک لیں. اگر بہت ضروری ہے تو بہت ہی اس کا انداز بدل کے آپ بات کریں. کیا کریں؟ انداز کو بدل کے بات کریں. ہر کام کے اندر یہ اپنے آپ کو جو انجوائمنٹ ہوتا ہے، انجوائمنٹ کو قربان کرنا، گریٹیفیکیشن انگریزی میں کہتے ہیں. انجوائمنٹ بھی اگرچہ انگریزی کا لفظ ہے لیکن اتنا عام ہو گیا ہے کہ پنجابی بولنے والے بھی انجوائمنٹ کو جانتے ہیں. اور اتنی سی بات ہے کہ اپنے انجوائمنٹ کو قربان کرنا سیکھیں. کیا کریں؟ اپنے انجوائمنٹ کو قربان کرنا سیکھیں، گریٹیفیکیشن کو قربان کرنا سیکھیں، اور گھٹانا سیکھیں، ریڈیوس اٹ. اور جن کاموں کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی تکلیف ہوتی، یعنی تھوڑا آپ کو ناگوار گزرتے ہیں، خطرناک نہ ہو، ڈینجرس کی بات نہیں کر رہا، وہ آپ نے نہیں کرنا، وہ ایسی بات نہیں کر رہا میں آپ سے. آپ نے ہر طرح کی احتیاط کرنی ہے، اپنی سیفٹی، دوسروں کی سیفٹی. ہاں، جہاں پہ محض ایک ان پلیزنٹ ہوتا ہے، یعنی آپ کا دل نہیں چاہتا، کوئی چیز کھانے کو دل نہیں چاہتا، کسی بندے کو ملنے کو دل نہیں چاہتا، کوئی اور ایسی چیز، تو وہاں پہ اس کام کو کرو. تو کمفرٹ زون سے باہر نکلیں. کیپ یور سیلف آؤٹ آف دا کمفرٹ زون. آپ یقین کریں کہ اس کا بعض کام تو مثلاً جو ایڈکشنز ہوتی ہیں، اب وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتے ہیں. وہ 100% اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، اس کے ساتھ وہ دب جاتی ہیں، کنٹرول میں آ جاتی ہیں. لیکن 50% کم از کم رول اس کا ہر کام کے اندر ہے، ہر چیلنج کو فیس کرنے میں. اور میں پورے اطمینان سے آپ سے بات کر رہا ہوں، میں پورے یقین کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر ہم ایک کام کرتے رہیں، پوری زندگی کرتے رہیں، تو ہم بہت بہترین انسان بن جائیں گے. ہماری دین اور دنیا، ہماری یہ زندگی اور اگلی زندگی دونوں کامیاب ہوں گی. ہم عزت سے اور وقار سے جی سکیں گے. عزت اور وقار کے ساتھ جینا تو ایک کام کیجیے گا، اور وہ ایک کام یہ ہے. اور باقی چیزوں پہ تو کہہ لیں کہ وہ کیس ٹو کیس ویری کرتی ہیں. مطلب وہ ہر ایک طرح کے چیلنج کے اندر، ہر ایک طرح کے مسئلے کے اندر الگ سے ہیں. نالج کی اہمیت، وزڈم کی اہمیت، صبر و برداشت کی اہمیت ہر کام کے اندر ہے، ہر کام کے اندر. لیکن آج ہم نے صرف ایک بات پہ ہمارا اصرار ہے، ہمارا جو ایمفسس ہے، ہماری جو ٹاپ پرائورٹی ایک چیز. تھینک یو، جزاک اللہ.